الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو منفی بات کی، کمزوری بیان کی، اس کی کوئی برائی بیان کی. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے ان جاءکم فاسق بنبیء فتبینوا، ترجمہ کنز الایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے کہ بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا ہے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس سے عرض کی امیر المومنین معاف کر دیجیے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغلیاں وغیرہ نہیں کیا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 27 جنوری ہے 2020 اور 2021، 27 جنوری 2021، اور دعوت اسلامی کا شعبہ ہے میڈیا، اس کے تحت الحمدللہ سنت و برائے اجتماع رکھا گیا ہے، اور کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پریس کلبز وغیرہ میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے صحافی اسلامی بھائی جو جرنلسٹ ہیں اور جو اس ڈپارٹمنٹ شعبے سے ریلیٹڈ ہیں انہیں دعوت دے کر جمع کیا گیا ہے. وہاں یہ سنت و بیان دکھانے اور سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست ہمارا اجتماع نشر کیا جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو وہاں بھی ایک تعداد شاید ہماری دیکھے یا سنے. میں نے آپ کے سامنے اسلام کے پہلے مجدد جنہیں خلافت راشدہ میں جن کا نام لیا جاتا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا، جس کے ذریعے ہمیں ہمارے بزرگوں کی اہم ترین خوبصورت اور پاکیزہ سوچ کا پتہ چلا کہ وہ کوئی بات اگر کسی کی آئے تو اس کو وہ کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں لیا کرتے ہیں. یہ ہمارا سمجھے کہ ایک بنیادی سبق ہے کہ اگر تم یہ ہو تو یہ ہو، یہ ہو تو یہ ہو، دونوں باتوں میں ان کے سامنے قرآن اور قرآن کے احکام تھے، اور آخر کار اسے معذرت کرنی پڑی. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہمیں عطا کیا گیا، اور اس کا
پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج جو میں نے بیان کی کوشش کی ہے، تیاری کی، اس میں میری نیت یہی ہے کہ میں قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے مختلف مقامات سے عرض کروں، اور ہم یہ سمجھیں کہ not only profession whole لائف، ہم صرف اپنے پروفیشن میں نہیں ہیں، ہم صرف پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا ویب میڈیا پر ہی نہیں ہیں، ہم صرف اپنا کاروبار یا روزگار یا کام کاج ہی نہیں کرتے، ہم اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی ہے۔ ہر ایک کا پروفیشن اسٹائل الگ ہو سکتا ہے، لیکن نارملی گھر کا حساب کتاب الگ نہیں ہوتا۔ جو بھی گھر جاتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، کوئی بھی چھت سے کود کے گھر میں نہیں جاتا، کوئی بھی کھڑکی سے گھر میں نہیں جاتا۔ گھر کے افراد مور اور لیس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، انوائرمنٹ، ماحول آلموسٹ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوتوں میں جاتے ہیں، خوشی غمی میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو جو کچھ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں کہتے صاحب اپنے پروفیشن پر نہ لیں، آپ اس بیان کو اپنی ہول لائف یعنی زندگی کے تمام پہلو پر غور کریں، کیونکہ قرآن کریم جس انداز پر ہماری اصلاح فرماتا ہے، جو اس کی امپورٹنس قرآن کریم کی اتنی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا، قرآن کے علاوہ جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتے، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بے کہ نہ رہ سکے، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ جو میں نے روایت کے ذریعے بیان کیا، الحمدللہ مسلمان کا ایمان ہے قرآن کریم کی حقانیت، سچائی، اس کی درستی، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش لا ریب فیہ۔ تو قرآن کریم میں سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں سے میں کچھ یعنی یوں تو آیت نمبر 10 سے لے کر آگے تک کافی تفصیل اور ڈیٹیل ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں سے کچھ عنوانات لے کر میں بیان کروں گا، تاکہ ایک مخصوص وقت میں کسی حد تک میں اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ الحمدللہ اس بیان کو سنا، تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں، تعلق باتوں سے، سوچنے سے، تھاٹ سے ہے، ہماری ایکٹیویٹیز سے ہے، ہمارا پروفیشن بھی اس سے انشاءاللہ تعالی غور کیا جا سکتا ہے اپنے پروفیشنز پر بھی۔ لیکن
پروفیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کینٹین، کھانا پینا، دوست احباب، بیوی بچے، ماں باپ، دوست رشتے دار، عزیز اقارب، اپنوں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اگر اس انداز کو اختیار کیا گیا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ جب معاشرے کے تعلق سے سوچتے ہیں نا، غور کرتے ہیں کہ یار تبدیلی کیسے آئے، اصلاح کیسے ہو، بہتری کیسے آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کو سامنے رکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو اس میں امید ہے کہ فوائد نظر آئیں گے۔ اور دوسری میری نیت یہ ہوگی کہ ہمارا یہ صحافی طبقہ، جن کی ایک تعداد ہے جو اپنی بات کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یہی کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، یہ اگر میسیجز اگر پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو شاید ریپڈلی شاید تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا حصہ کہ مسلمان بھائی ہیں تو آپس میں بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہے۔ اور یہ رشتہ یعنی مسلمان کا مسلمان سے جو بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتوں کو، اپنے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو، کیونکہ آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ تو کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت و الفت کا سبب ہے۔ اول جو بیان ہوا وہ یہ کہ آپس میں بھائی مسلمان کا بھائی، اور جب ان میں دو میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ صلح کرانا، آپس میں صلح کو کیا صلح کروانا، تو صلح کرانا آپس میں، یعنی یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جھگڑا کرواتے ہیں۔ ہمارا ایک عجیب سا پرابلم، میں سوسائٹی اور ٹوٹل سوسائٹی پر میں کامنٹ کر رہا ہوں، اور جنرل ڈسکشن ہے۔ اچھے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ، پارسا لوگ نہیں ہے دنیا میں، ایسا نہیں۔ ہر ایک جھوٹا ہو ایسا نہیں، ہر ایک بددیانت ہو ایسا نہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں اور ایک بیان آپ تک کر رہا ہوں کہ ہر ایک اس میں سے اپنے لیے جو اسے مفید اور بہتر چیز ملتی ہے وہ اس کو لینا شروع کریں۔ میں انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ سے بات کروں۔ تو آپس کے تعلق کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے کہ مسلمان کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں اپنا بھائی، اپنا سر بھائی، اپنا رشتے دار، یار اچھا جاننے والا ہے نا، تو تھوڑا سا وہ لحاظ آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، چیز آ جاتی ہے، نہیں یار اس کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا ہے، اپنے بھائی جیسا ہے۔ تو یہ جو جیسا ہے نا یار، یہاں فرمایا مسلمان بھائی ہیں، ہمیں اپنا رشتہ بیان کیا گیا ہے، ہم ہیں کون؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، آپس کی چیز کو سمجھایا گیا ہے، ہمارا رشتہ کیا۔ پھر حدیث پاک سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔
یعنی مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو فیل کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوگی، دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو فیل کرے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی، میرا بھائی، اور یہ رشتہ دنیاوی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے، دینی رشتہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ مسلمان بھائی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خوبصورت مثال دی ہے مسلمانوں کی آپس کے رشتے اور تعلق کے تعلق سے۔ فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، میں نے فرمایا بدن کی طرح، جسم کی طرح ہے، اب فرمایا عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپس کا تعلق، دنیا میں مسلمانوں کا آپس کا تعلق، کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اس کے سگنل بھی پورے آنے ہیں۔ اگر ہم ایک کو کمزور کرتے ہیں تو دوسری جگہ بھی کمزور ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آپس کے اس رشتے کو باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر سورہ حجرات میں ہی آگے ایک اور مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ بھائی سلو کرا دو۔ اب کیا فرمایا، آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ ٹوٹل سوسائٹی پر اس پر بات ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے پر بات ہو رہی ہے۔ معاشرہ کیسا ہو، سوسائٹی کیسی ہو، تعلق کیسا ہو، ریلیشن شپ کیسی ہو، آپس کی کنیکشن کیسا ہو ہمارا آپس کا۔ میں آپ کو مارتا رہوں تو اور میں آپ کو ستاتا رہوں تو کیسے آپس کی محبت، الفت و محبت قائم ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ کیا فرمایا؟ قول بولنے یا اشارے کے ذریعے کسی کو عیب نہ لگاؤ۔ میں آیت کا ترجمہ اور کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ حدیث میں نے سنا دی تھی، مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا گویا یہ اپنے ہی پر عیب لگایا جا رہا ہے، اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ میں آپ کی جو فیلڈ ہے یہ خالی نہیں، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بولتے وقت سوچنا ہی نہیں ہے، یعنی تیر مارنا ہے، یہ نہیں دیکھنا لگ کہاں رہا ہے، اپنے ہی بھائی کو لگ رہا ہے، اپنے ہی رشتہ دار کو لگ رہا ہے، اپنے ہی خاندان کو لگ رہا ہے، تیر چھوڑنا ہے، اور وہ ذرائع کے نام پر ہو یا کسی کے بھی نام پر ہو۔ یہ دیکھیں میں کر کس کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں کمزور نیگیٹو بات کب، کہاں، کتنی، کس سے کرنی ہے، اس کی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ یہ میں نے اس لیے یہ باکس بنا دیا تاکہ کہیں سنتے کنفیوژن نہ ہو، یار یہ تو بول نہیں رہا، یہ تو بول نہیں رہا، یہ تو بول نہیں رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فاجر کو مشہور کرو کہ لوگوں سے کب پہچانے گا، یہ باتیں آتی ہیں، کون فاجر، کون سی برائی کس سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، یہ پورا ایک ٹاپک ہی جدا ہے جس میں خود ایک بہت بڑی ڈیٹیل اور کوشچن آنسر ہے، اس پر ڈسکس کی جا سکتی ہے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا مل کر پروفیشن سے نکل کر ہم اپنی جنرل، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاندان کے بارے میں، بلکہ گھر میں بیٹھو تو بہو کے بارے میں، بیوی کے بعد بیٹھو تو ماں کے بارے میں، ماں باپ بیٹھے تو اولاد کے بارے میں، دو اولاد بیٹھے تو ماں باپ کے بارے میں، پڑوسی بیٹھے تو پڑوسی کے بارے میں، خاندان والا بیٹھے تو خاندان والے کے معاملے میں، چچا کے پاس جاؤ تو ماموں کے خاندان پر، ماموں کے گھر جاؤ تو چچا نہیں بچتا، چچا کے گھر جاؤ تو پھوپھی نہیں بچتی، خالہ کے گھر جاؤ تو ددیال نہیں بچتا، ددیال کے جاؤ تو ننیال نہیں بچتا۔ بیوی اپنے ماں باپ کے چکر میں شوہر کے ماں باپ پر زیادتی کر رہی ہے،
شوہر اپنے ماں باپ کے چکر میں بیوی کے ماں باپ پہ زیادتی کر رہا ہے. کولیگس کو بات کرو تو ایک دوسرے کے لیے کاٹ، جلن، جیلسی، حسد، اتنی پرابلمز ہیں ہمارے اندر. 7-8-10 گھنٹے کی پروفیشنل لائف ہے، 24 گھنٹے ہیں. اور کون سا زندگی پر بندہ پروفیشن میں ہی رہتا ہے. پروفیشن میں آتے آتے 20-25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 40-45-50 سال کی عمر میں ویسے آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں جانا جنت کی طرف ہے. ہمیں جانا جنت کی طرف ہے، گناہ سے بچ کر جینا ہے. تو ارشاد فرمایا اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اب حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، بے ہدہ ہوتا ہے. فحش بھی نہیں، فحش گندی بات ہے. اپنی زبان کی حفاظت، جو بیان ہے نا، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، پازیٹیو تھاٹ، پازیٹیو مینٹلٹی، اچھی سوچ، اچھا بولنا. حدیث پاک میں نا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے، وہ چپ رہتا ہے. حدیث میں من سماتا نجا، جو چپ رہو سے نجات پائی. زبان کے ذریعے انسان اپنے لیے بہت ساری پریشانیاں اور برائیاں مول لے لیتا ہے. تو اللہ ہمیں تانا دینے والوں میں سے نہ کرے. ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. یعنی ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی، کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے. یہاں آیت پہ اس چیز سے منع کیا گیا. میں نے پہلے عرض کر دی کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تفسیر میں صراط الجنان میں بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اس میں سے نکال کر آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. تفصیل آپ وہاں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی برائی کرتا ہے، وہ برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو نہ دلایا جائے. تو توبہ کر چکا، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، نہیں کی، معاف کر دیا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اور اگر اس کو اسی گناہ پر دوبارہ آڑ دلائی گئی، بہت توجہ سے سنیے گا، جہاں بھی ملک بھر میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اور اسے اسی گناہ پر دوبارہ آڑ دلائی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے آڑ دلانے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی اسے، یعنی مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہمیں کیا جانا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عظمت کیا ہے؟ مسلمان ہے نا، ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے پیارے حبیب پر ایمان لایا ہے. اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایمان لانے والے بندے اور بندیوں کی حرمت کی حفاظت فرمائی، ان کی عزت کی حفاظت فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے. کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمیں کئی ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے یار یہ بات اس کے بارے میں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث سناتا ہوں. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا. آپ کو ایک خبر ملتی ہے، آپ کو کچھ معلومات آتی ہے. آگے
فار ایگزامپل درستی آئی. اب آپ اپنی جگہ پر رکھ کے سوچیں، یہ اگر میرے بارے میں آئی ہوتی تو میں اس کو کیا کرتا، دباتا یا چلاتا؟ کیا کرتا اس خبر کے ساتھ، سلوک کیا کرتا؟ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا میں کیا کرتا؟ میرے بچی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میرے بچے کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میری فیملی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا. ہم انسان خطا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے. اللہ ہمارے گناہ کو چھپاتا ہے، اس کی ستاری ہے، اور وہ گناہ کو چھپا کر رکھے ہمارے. تو ایک معیار میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں رکھا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی جگہ اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر دیں. اسی طرح جب کسی سے غلطی، اولاد سے غلطی ہوتی ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے، اور کسی اور سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچے کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو میں اپنے بارے میں کیا سلوک ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے کیا کیا جائے. تو اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آگے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں گوارا نہ ہوگا. فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو خود ہی فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ، یہ تو پڑھتے رہا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ. جب قدم قدم پر ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے تو پھر استغفار کیوں ترک کریں؟ استغفار کیوں ترک کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر. وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حنان ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے. اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ لاتا ہے. شرک کے نیچے جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا. شرک معاف نہیں فرمائے گا اللہ کریم. اللہ کریم شرک معاف نہیں فرمائے گا. اس کے نیچے جو ہے اللہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. تو بندہ سچی توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور اس بات کو ریئلائز کرتا رہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قدم قدم پر غلطیاں گناہ کرتا ہوں. نہ میری آنکھ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری سوچ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری زبان گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری قلم میرے قابو میں رہتی ہے، نہ میرا کوئی عضو میرے قابو میں رہتا ہے. موقع ملتا ہے میں گناہ کر ڈالتا ہوں، موقع ملتا ہے میں گناہ کر ڈالتا ہوں. تو بندہ جب ایسی خطرناک زندگی میں مبتلا ہو چکا ہو تو اسے اتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. ابتدا لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا جو ہم یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں گمان کے تعلق سے کہ یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بدگمانی سے محفوظ فرمائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے. مسلمان پر بدگمانی
خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مسلمان کو بدگمانی حرام اور حتی امکان اس کے قول اور فعل کو وجہ صحیح پر عمل یعنی سمجھنا یہ واجب ہے۔ بدگمانی ہمارے سمجھے کہ بس ہمارا معاملہ بڑا ہے، یا ذرا فون کرنا، ہم فون کرتے ہیں، میں کہا نا نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے، دیکھ رہا پھر بھی نہیں اٹھ رہا، کتنی پہنچی ہوئی شخصیت آ گیا، یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے گا وہ دیکھ رہا ہے، بھائی کیسے آپ کو پتہ چلے گا وہ دیکھ رہا ہے؟ وہ نماز میں ہو سکتا ہے، باتھ روم میں ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل پر ہو سکتا ہے، اس کا فون سائلنٹ ہو سکتا ہے، اس کا فون بچے کے پاس ہو سکتا ہے، اس کا فون چوری ہو سکتا ہے، اور چور پاگل ہو گیا جو فون اٹھائے گا، کیسے فون اٹھائے گا وہ؟ ڈائریکٹ دماغ میں کیا بات ہے؟ پہلی بات جو دماغ میں کیا ہے؟ اچھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آیا نہیں، گولی دے گا، گولی دے گا، دیکھ کیسے پتا چلا گولی دے گا، گولا دے گا بھائی، کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں تو جانتا تھا، وہ جانتا تھا تو میں ٹائم کیوں دیا؟ نہیں آیا نا، ارے بھائی ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو گیا اور پریشان ہو، فون تو کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے بیلنس نہ ہو، بیلنس تو ڈلوا سکتا تھا، ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو، کچھ تو پوزیٹیو ریزن ڈھونڈیں۔ وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہماری سوچ ویری فرسٹ تھاٹ، پہلی سوچ کیا ہے آپ کو دماغ میں کسی کے بارے میں؟ پہلی سوچ کیا ہے؟ بیوی لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو، بہن لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو، ماں لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو، بچہ لیٹ آیا، پہلی سوچ نگیٹو۔ بات چیزیں قرائن سے واضح ہوتی ہے، دلائل ثبوت ہوتے ہیں، وہ ٹاپک الگ ہے، لیکن میں یہاں پر تو کسی اور کی طرف لا، حسن ظن من حسن عبادت، حدیث ہے، اچھا گمان اچھی عبادت سے، بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ پہلی فرسٹ تھاٹ جو آتی ہے اس کو غور کریں آپ۔ یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے پیارے صاحب بھائی، ہم چلے اصلاح کے لیے، ہماری سوچوں کی اصلاح کب ہوگی؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، ہم اپنی سوچ، میری سوچ تو میری ہے نا، میری سوچ پر کوئی اور تو مسلط نہیں ہے شیطان اور نفس کے علاوہ، میں اس سے نہیں نکل پا رہا ہوں اور اس کا اظہار برملا کرتا ہوں، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، ایک دوسرے کے ظاہر و باطنی عیب مت تلاش کرو، یہ آپ کے میرے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی شفقت و کرم پر کہ اپنے امتیوں کو کتنا خوبصورت درس دیا کہ میرے غلاموں، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اور فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو، جس کو اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے تو کیوں اس کو پٹول کر نکالتے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو، ہرس نہ کرو، لالچ گریڈ سے بچنا ہے، حسد نہ کرو، حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ نعمت اس سے ختم ہو تو مجھے مل جائے گی، حسد ہے، اور ایک تاریخ یہ کہ نعمت اس سے چلی جائے،
जेलेसी, और ये प्रोफेशन में ज्यादा आती है। डॉक्टर वकील से नहीं जेलस होता, दोनों का ऑफिस साथ है, वकील के पास इसके क्लाइंट आ रहे तो डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता कि यार इसका क्लाइंट ही ना है, नहीं, अगर दोनों डॉक्टर साथ हो ना तो दोनों हो भी एक ही प्रोफेशन के, दोनों ने दांत लगाना निकालना है, या दोनों नॉर्मल जनरल डॉक्टर है और यार मेरे पास नहीं आता, दोनों का किराना है, नहीं आता मेरे पास, दोनों एक ही तरह का प्रोफेशन है, तो इसको लफ्ज है जो आप ज्यादा यूज करते रहते हैं, प्रोफेशनल जेलेसी। ये जब दोनों का एक ही काम हो ना तो हसद ज्यादा जबरदस्त तरीके से आता है। अच्छा मानेगा कभी भी नहीं, हाँ मैं का हसद करता हूँ, अरे भैया नेकोकारों में तो आपका बहुत बड़ा शुमार होता है, आपका हसद करते हैं, आप ऐसे उसका नाम सुनकर जल भूनकर कोयला हो जाते हैं, कबाब हो जाते हो जल भूनकर, यानी एक हसद की एक अलामत है, उसका आपके सामने जब अच्छा जिक्र होगा ना आपको बुरा लगेगा। अच्छा बुरा लगा, क्यों लगा, क्यों बुरा लगा, वजह, ऐसा क्या किया उसने, सोचे क्या तो कुछ भी नहीं है, ना मेरी माँ बाप को मारा, ना मेरी जायदादें लूटी, ना मेरे बच्चों के साथ जुल्म किया, ना कोई मेरा शरई हक तलब किया। ये बात याद रखिए जो मैं किया, हमने तो हर एक को अपना हक समझा हुआ है, भाई आपका हक है क्या, क्या हक है, व्हाट इज योर राइट्स, डिफाइन तो करें, हर चीज आपके हक में शामिल है। अगर आपका कोई शरई हक आया है तो बात करें, ठीक है, वो उसकी जगह पर, आपकी जगह पर वो ज्यादा काबिल था, वो आ गया, उसके नसीब अच्छे थे, वो आ गया, उसकी लग गई, वो आ गया, आप चले गए, आपने हो सकता है नेमत की कदर ना की हो, जब तुम नेमत की कदर नहीं करते तुमसे नेमत छीन ली जाती है, बहुत सारी चीजें। तो मेरी बात समझिए कि अगर आपके सामने किसी की तारीफ की गई, और क्या है क्या है, लिखता है यार, क्या बोलता है, अरे यार छोड़ो, क्यों छोड़ो भाई, अबे यार छोड़ो, क्यों छोड़ो, क्यों बुरा लग रहा है उसकी तारीफ आपको, देयर इज समथिंग इन द बॉटम, चेक करें कहीं हसद तो नहीं है, कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, उसको प्रमोशन मिल रही है, उसको तरक्की मिल रही है, उसको मोहब्बत मिल रही है, उसको इज्जत मिल रही है, उसको मकाम मिल रहा है, वो मतलब दुनिया में उसकी शोहरत हो रही है, ये वॉट एवर जो भी आप कह रहे हैं, उसको पर नेमतें मिल रही हैं, और आप कहेंगे यार बस छोड़ो, वो छोड़ो, आपके छोड़ने तो थोड़ी भी छूट जाएगा, हैं? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, तू घटाए किसी के ना घटा है ना घटे, आका की बात, आका की शान बयान करते आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, तू घटाए किसी के ना घटा है ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब अल्लाह ताला तुझे बढ़ाए कि आका वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हर आपका तो जिक्र बढ़ता ही चला जाएगा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो जिससे अल्लाह ताला बढ़ाएगा ना प्यारे साहब, मुसीबत ये पता है हमारे साथ मुसीबत क्या होगी, जिसको हसद लग गया उसको हसद होता है उसकी नेमत के साथ, अब अल्लाह ने उसको नेमतें देनी है, मुकद्दर हो गया, फैसला हो गया है, जैसे जैसे उसकी नेमत बढ़ती चली जाएगी आपका हसद बढ़ता चला जाएगा, और गोया के हासिल अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह उसे क्यों दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। तो हसद से अल्लाह ताला आपकी मेरी हिफाजत हो, हसद देख के को यूं खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, आप बोला हसद से बच्चे कैसे, उसको दुआएं दो, या अल्लाह इसको और तरक्की जाएगा, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। एक नींद माने नींद की गोली में वो नींद नहीं है जो सुकून और नींद बदगुमानी और हसद से बचने में, वो इम्यून सिस्टम आजकल बड़ा मशहूर है ना, अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अब हसद से निकलिए, बदगुमानी से निकलिए, लोगों के एक ढूंढने से निकलिए, इन तमाम चीजों के लोगों के बारे में अच्छा सोचो, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा, तो मल्टी विटामिन भी वो काम नहीं करेगी जो ये नेकियां काम करेगी, कोरोना से अल्लाह ने चाहो बचाता रहेगी, आएगा तो अल्लाह ने चाहो को ज्यादा बिगाड़ नहीं सकेगा,
زیادہ ڈیمیجز نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا. یہ امیون سسٹم مضبوط کرنے کا اسپریچل ٹریٹمنٹ ہے, میڈیسن نہیں دے رہا, اسپریچل ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو. میڈیکل ٹریٹمنٹ تو اس پہ تھیوری چل رہی ہے, مجھے بھی نہیں پتا کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ حسد سے, بدگمانی سے, اس طرح کی چیزوں سے بچیں. آپ کو اتنا سکون, مینٹل ریلیکسیشن, نیند, مزہ آئے گا, جینے کا لطف آئے گا, سکون ملے گا, کم آمدنی میں بھی آپ کو راحت ملے گی, گھر کے اندر بھی مزہ آ رہا ہوگا, خوش خرم بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کوئی دماغ میں ایسا ٹینشن نہیں آ رہا ہے. بچے ایک ٹرائی تو کرے, نہیں آپ کو نہیں برا سوچ, نہیں برا سوچ, نہیں, انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آئے گا. آگے چونکہ ایک ہی ٹاپک میں نے نہیں لینا, پورا ایک مضمون سورہ حجرات کے تحت, تو آگے اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک بیان کرتا ہوں, امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ مزہ آئے گا. کہتے ہیں دوسرے کے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں, ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو روحانی طور پر جو خود کو بچانا ہے نا, اس کی اپنی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, اور جستجو نہ کرو. اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری کو چھپایا, تو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا یہ منع ہے. یہاں اسی سے متعلق آپ ایک روایت سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو, اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے یعنی اسے ظاہر کر دے گا, اور جس کی اللہ تعالیٰ ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا, اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو. یہ کام اللہ کی پناہ کے لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر بیان کرنا یہ درست نہیں. چھپانے کا ہمیں شریعت نے چھپانے کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ اس کے فضائل سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان کی عیب پر پردہ رکھا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا. ایک اور حدیث سنیے, جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی, تو ایسا ہے جیسے یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے پر کس قدر اللہ اور اس کے رسول نے کہ مسلمان کا عیب چھپے. یہاں تو کہ لوگ اپنا عیب خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا. وہ بے حیائی ہے, جرت ہے. مگر یہ کیا کر وہ کر بھی دے تو ہمیں کیا ضرورت. بات وہیں آ جائے گی کیونکہ جرنلسٹ طبقہ ہے, صحافی طبقہ ہے, ایک فیلڈ آتی ہے نہیں یار یہ تو بتانا بہت ضروری ہے, یہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا, وہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا. میری اس پہ درخواست ہے, آپ سب سے درخواست, یہ ڈیٹیل ہے اور میں ڈیٹیل کو صرف اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ
کون سا عیب کس کا عیب، کون سا عیب کس کا عیب، کون سی برائی کس کی برائی، کتنی برائی کس کو، کہاں، کتنی، کب بتانی ہے، اس کا فیصلہ آپ شرعی رہنمائی کے ساتھ کریں۔ جب ہم کچھ بولتے ہیں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہماری سوچوں میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آئین کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رائٹ ہو، آئین کے خلاف کوئی، آئین پاکستان لے لیں کہ مطلب کانسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یا مطلب یہ میری ایتھکس میں شامل ہے، میرے اصولوں میں شامل ہے، یہ رولز ہیں۔ آپ نے غور کیا یار یہ کوئی کنٹم آف کورٹ نہ ہو جائے، کورٹ کے معاملے میں بھی لگتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو یہ ہے فلاں 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 کے تعلق سے بہت احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، اب میں میرے ہاں آپ کہاں یا نہ ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کن کن رولز کو میں نے دیکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو مجھے بچنا ہے۔ میں بھی میڈیا پر بیٹھا ہوں، مجھے میڈیا پر سن رہے ہیں، میڈیا کے اپنے کچھ اصول و ضوابط و قواعد ہوتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ ہے، ہم نے یہ سوچا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رپورٹ، میرا قول، میرا فعل، میری تحریر، میری رپورٹ، واٹ ایور آئین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو ایمان والا ہے، اپنے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے محبت کرتا ہے، قرآن کو اپنی لیے مطلب کہ رہنما مانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن کا رہنما ہے، نبی پاک کی حدیثوں کو یہ مطلب کہ اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے، نبی پاک کی سیرت اور آپ کا فرمان یہ میرے لیے ہدایت ہے، قرآن میرے لیے ہدایت ہے، اس کو بالکل ایک پوزیٹیو مینٹلٹی کے اندر میری بات کو سمجھیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم بیٹھے ہی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور میں اگر مطلب کہ میں میلے کپڑے سے تو صفائی نہیں کر سکتا نا، اگر کوئی گندگی صاف کرنی ہے تو کم از کم میں تو وہ کپڑا تو صاف ہو، بدبودار تولیے سے تو ہاتھ بھی پہنچو تو ہاتھ پھر بدبودار ہو جاتا ہے، تو اپنا وجود تو صاف ہو، میری سوچ تو صاف ہو، میری قلم تو صاف ہو، میری چیز تو صاف ہو، یہ میرا قول، میرا فعل، میری رپورٹ، میرا بولنا، میرا اس کے بارے میں سوچنا، میرا اس کا کمزور پہلو ڈھونڈنا، میرا اس کا کمزور پہلو بیان کرنا، میں اس کی عیبوں کی ٹو میں جاؤں، میں اس کی عیب ڈھونڈوں، ایک بار کم از کم ایک بار تو معلوم کر لے کہ یا اس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث میں مجھے اس فعل کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آپ بولے جناب میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں نہیں آتا، میں پاکستانی ہوں، میں بچپن سے روڈوں پہ جا رہا ہوں، کیا میرے کو سارے رول پتہ ہے، مجھے سارے قانون پتہ ہوتے، کیا ساری میڈیکل ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ بات ہوگا، موٹی موٹی چیزیں گھر میں ہو جاتی جانتے ہیں، لیکن اچھا وہ بھی کسی کے بتائی سے جانتے ہیں کہ بخار ہو تو یہ کھلا دینا، کھانسی ہو تو یہ پلا دینا، فلاں ہو تو یہ بھی کسی کے بتانے سے پتہ چلا ہے۔ پتہ تو یوں بھی نہیں ہو، کس سے پتہ چلا، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، کس کے پتہ چلا، جس کو آپ لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں، کس کے پتہ جس سے آپ مطلب کہ میڈیا کہتے ہیں، لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں۔ تو اسلام و دین کی بات کس کے ذریعے پتہ چلی، کون بتا کر گیا آپ کو؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایک طبقہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، وہی اس معاملے میں ان کی زندگی 10 20 25 سال انہوں نے اسی پر تو مطالعہ کے کام کا کام کیا، ان کا کام ہے یہ کہ وہ دینی طور پر رہنما ہے۔ بھائی وکیل کو کب کہتے ہو تم نماز کیوں نہیں سکھاتے، ڈاکٹر کو کب کہتے ہو کہ تم ہم کو بھائی مسجد مانے جانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے؟ تو جس طرح وکیل اور ڈاکٹر سے کوئی اور بات ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو مذہبی مفتی علماء سے بھی ہم کوئی دائیں بائیں کی بات کیوں ان سے تصور کریں؟ مذہبی طور پر عاشقان رسول، علماء اور مفتیان کرام یہ ہمیں اس
اسلام و دین میں کہ احکام کے مطابق کیسے جینا ہے، آپس کا تعلق کیسے ہونا ہے، ایک انسان کیسے انسان بن کے جیتا ہے، انسان سازی کیسے ہوگی، کریکٹر بلڈنگ کہاں ہے، حرام اور حلال کیا ہے، قلم کیسے بنے گی، یہ عالم ہی سکھائے گا کہ قلم کیسے بنتی ہے، عالم بتائے گا یہ قلم کا استعمال تم نے کہاں کرنا ہے۔ ایک عالم کاغذ بھی مینوفیکچر کرتا ہے کہ کاغذ کیسے بنتا ہے، ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ اس کاغذ کا استعمال کیا کرنا ہے۔ یہ تو جس کا ہوئے کہ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم کسی اور سے صحافی سے کب پوچھا گیا ہے کہ تم یہ صحافت کرو تو چاند پر کب جاؤ گے، اور میں کالم لکھ رہے ہو تو چاند پر، دنیا چاند پر چلی گئی اور کالم لکھ رہے ہو تو بھائی آپ چاند پر جاؤ، کس نے منع کیا؟ چاند پر جانا شرع ناجائز تھوڑی ہے۔ کس مفتی عالم نے کہا کہ بھائی چاند پر نہیں جانا، ناجائز ہو جائے گا، آپ پورے تیری بھی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جائے بھائی آپ کو چاند پر جانا ہے۔ تو کوئی بھی یہ ایسی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ایک فیلڈ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ عاشقان رسول، میرے پیارے صحافی اسلامی بھائیوں، بولنا ہے جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، شرعی رہنمائی کہ یہ کروں کہ یہ نہ کروں، یہ کروں کہ یہ نہ کروں۔ کھاتے ہوئے بھی تو ہم سوچتے ہیں نا کہ کھاؤں کہ یہ نہ کھاؤں، ہر چیز تو نہیں کھا جاتے، اور پتہ چل جائے کہ یہ جناب سور کا یا فلاں کا گوشت ہے جو سے کھانا حرام، آپ نہیں کھاتے یار، اتنا ایمان ہے ہمارا۔ یہ جو پی رہے یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ شراب ہم نہیں پیتے، ہم بچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں گھن آتی ہے شراب سے، شراب حرام، جہنم میں لے جانا لگا۔ سور کون کھائے گا، خنزیر کون کھائے گا؟ یہ تھوڑی کہتے جناب سب کھاتا سب چلتا ہے، نہیں، سور کہتے کھائیں گے الحمدللہ، حلال دستیاب ہے، سب کچھ دستیاب ہے۔ کیسے سور کھا لوں، کیسے خنزیر کھا لوں، کیسے مردار کھا لوں؟ کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، بولتے ہوئے، ہر چیز میں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز۔ ہم مسلمان ایمان لائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ میرا گھر بار، شادی بیاہ، کاروبار، پروفیشن، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ اور کسی کا عیب ٹٹولنا ہے، کسی کے عیب نکالنا کی طرف جانے والوں، پہلے یہ تو سوچو میں کتنا عیبوں سے بھرا ہوا ہوں۔ اتنی ایمان افروز حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ یہ نبی پاک کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو کہ ہمارے عیب ہمارے رب نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا رب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا رب اگر ہمیں ہمارے عیب ظاہر کر دے تو ہمارا بنے گا کیا؟ رسوائی، ذلت۔ یعنی کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا۔ آپ سوچئے اگر گندی سوچ آنے پر بدن سے بدبو نکلتی ہے، گندی نیت کرنے پر بدن سے بدبو نکلتی ہے، جیسے پسینہ میں بعضوں میں بدبو ہوتی ہے، ہر ایک کے پسینے میں اتنی نہیں ہوتی، پسینے بعضوں میں بہت بدبو ہوتی ہے، نہیں قریب بیٹھا جاتا اس کے قریب۔ اگر غیبت کرتے ہوئے بدبو بدن سے چھوٹ پڑتی ہے، حالانکہ بدبو نکلتی ہے لیکن ناک ہٹ گئی ہے، چاروں طرف بدبو ہو نا تو تھوڑی دیر کے بعد بدبو نہیں آتی، یہ ناک ہٹتی ہے، خوشبو لگائے تھوڑی دیر کے بعد لگے خوشبو لگی بھی نہیں، دوسرے کو آتی ہے، ناک ہٹ جاتی ہے۔ اسی طرح بدبو بھی تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے، ورنہ گٹر والا گٹر میں زیادہ دیر نہ روک سکتا، ناک کٹی جاتی ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، جھوٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں، منہ سے بدبو نکلتی ہے، مگر اتنی یہ بدبو پھیلی ہوئی ہے کہ ہماری ناک کٹی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کا۔ اللہ کی پناہ۔ دوسری بات، وہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت، قبر، حشر، اٹھنا ہے، نزاع، اس کی کیا تیاری ہے؟ اگر قیامت کے دن میرے رب نے میرے ہاتھ میں میرے صحیفے رکھ دیے، میرے پیج رکھ دیے، میری باتیں رکھ دی، میرے کامنٹ رکھ دیے، میری چیزیں رکھ دی، اور مجھ سے پوچھا گیا ثابت کر، کیا بولیں گے؟ ذرا کون سے، کیسے؟ یعنی کیا وہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی؟
بارے میں یہ بات کیوں لکھا اس کے بارے میں؟ اگر کوئی تھا تو اس سے کہہ دیتے، سب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بیان کر دے، سب سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا جواب دیتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قیامت کی تیاری اور قبر کی تیاری کے لیے جینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں قبر کی کیا تیاری کی؟ چلے دنیا میں رہ کر اصلاح معاشرہ پر کو کام کرنا ہے، ریکٹیفیکیشن پر کو کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے ہوگا تو وہ کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ ہم خود کو داؤ پر لگا کر تو کام نہیں نہ کریں گے۔ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پہلے عملہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگانا، پھر دوسرے کا لگانا۔ خود کو رسک میں ڈال کر کسی کو بچانے کی کون سی عقل کہتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ بولے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ بھائی مزہ کب آئے گا؟ یہ موت آئے گی، سارے مزے لے جائے گی۔ ایک شخص نے سمجھانے کے لیے کسی نے بیان کیا، ایک شخص نے ایک ایسی جگہ پر اپنا مکان تیار کیا، بڑا خوبصورت سینری تھی، باغ بغیچے، کھیت کھلیان، پہاڑوں کا منظر، چشمہ بہہ رہا ہے، کیا خوبصورت ہے، انوائرمنٹ بھی زبردست اور کلائمیٹ بھی زبردست۔ تیار یہاں مقام، اس کے کان میں آگے کو بولتا بھائی ہم نہیں بنا، یہاں آئے دن باہر آتی ہے، سیلاب آتا ہے، یار تو باہر سیلاب کی باتیں کر، دیکھ تو صحیح جگہ کیسی ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ نہیں مانا وہ، بنایا، سیلاب آیا چلا گیا، نہ بندہ بچا، نہ لذت بچی، نہ مزہ بچا، سمجھایا نہ سمجھا۔ موت آئے گی، سب بہا کے لے جائے گی۔ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اعمال آتے ہیں، بقیہ اوپر رہ جاتا ہے، کیا کیا، کیوں کیا، کس نے کیا، یہ ساری چیزیں۔ اس میں غیبت کا ٹاپک الگ ہے، میں ابھی غیبت کے ٹاپک کو لوں، لیکن ظاہر بات ہے اس وقت گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہذا غیبت میں بھی ہم پڑ جاتے ہیں۔ غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور غیبت ایمان کو کاٹ دیتا ہے۔ کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی برائی کی، یعنی کسی کا پوشیدہ گناہ، ایسا گناہ جو اس کا ظاہر نہیں ہوا، اس کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی غیبت کے یہ معنی ہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ یعنی سچی بات تھی تو غیبت، اور جھوٹی بات تھی تو بہتان۔ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ ان شارٹ یہ لکھتے وقت، بولتے وقت، سوچتے وقت، ہر چیز میں یہ غور کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے کہ آیا یہ کام ایز اے مسلمان مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ ایک ادارے میں کام کریں، ادارے کے رولس اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، نہیں میری مرضی چلے گی، نہیں ادارہ بولے گا ٹھیک ہے مرضی گھر پہ چلا لو بھائی۔ ادارے میں ہو، آنے جانے کے، لنچ کے، ہر چیز کی ٹائمنگ ہے، آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ یہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے لکھنے کا دل کرتا ہے لیکن ادارے کے اصول نہیں ہوتے، ادارے کے وہ نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بولنے کا دل کرتا ہے لیکن قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا، آپ نہیں بولتے کیونکہ پتہ ہے پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ میں نے انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلائے کہ میں وہی بات کروں گا جس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی، اور میں وہ نہیں کروں گا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ میں وہی جاؤں گا، وہی چیز کیپچر کروں گا، وہی چیز آگے بیان کروں گا جس کی اجازت مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بھائی شادی کس سے کر رہے ہو؟ دیکھا جائے گا۔ گھر کون سا بنا رہے ہو؟ دیکھا جائے گا۔ ہر چیز اسلام و دین میں موجود ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ جو ہم جمع کیے جاتے ہیں، ہمارا یہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ جو ہم جمع کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی بیسک ہی یہی ہے تاکہ ہم بیٹھ کر اب فریش کرتے ہیں، خود کو دوبارہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے گا، وہ دین کی باتیں بیان کی جائیں گی، خوف خدا کی باتیں بیان کی جائیں گی۔
تو اللہ سے ڈر کر جینا، اللہ سے ڈر کر جینا، یہ بس یہ جینا ہے۔ ایک نوجوان کو کسی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، لیکن خدا کا حکم اس کو یاد آ گیا اور وہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ اس سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ بوڑھے باپ نے جب وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بیان کی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے خدا سے، اور اس کی روح نکل گئی۔ والد نے جلدی جلدی کفن دفن سب انتظام کر کے ان کی تدفین کر دی۔ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ گھر ہے تعزیت کے لیے، اور سارا واقعہ آپ نے سنا۔ وہ واقعہ سننے کے بعد آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ سورہ رحمان کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچ ہے، مجھے مرتے ہی میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا۔ یہی دعوت اسلامی کا ایک بہترین طریقہ، دل میں خوف خدا پیدا کر دے، صحیح معنی میں اس کے رسول پیدا کر دے۔ اب وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، ہمارا شعبہ تعلیم میں کام ہے، شعبہ تعلیم ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دیگر پرائیویٹ ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہے، کیونکہ تقریباً جو لوگ نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے نکلتے ہیں، وہاں پر کے سلسلے میں ضرور شامل فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول ہمیں حاصل ہوگی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اطاری دامت برکاتہ العالیہ کے بیان سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے۔ امیر اہل سنت نے نگران شورا کو اس بات کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب کریم یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، شرمندہ ہیں، نادم ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے،
تو ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہمارے کردار کو خوب جانتا ہے۔ ہم تجھ سے تیرے کرم کا، تیرے فضل کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں مگر تیرے پیارے حبیب کے غلام ہیں، تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ تو تجھ پر ایمان لائیں، تجھ پر ایمان لائیں۔ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ یا رب کریم، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب کریم، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں گناہ کیے، سوچ سمجھ کر گناہ کیے، قصداً گناہ کیے۔ اب گناہ قصداً ہوئے ہیں یا بلا قصد ہوئے ہیں، مولا ہوئی تیری نافرمانی ہے اور تو ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے ہر صحابی کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب کریم، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں گناہ کیے ہیں، ہمیں اچھا اور نیک راستہ اختیار کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما، تقوی کا راستہ اختیار کر کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہے یہ تسلیم میں سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں نیک بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پہ موجود گناہوں کی تہ دھو دے، تیری ایک رحمت کی نظر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ تیری ایک رحمت کی نظر ہمیں اچھا کر دے گی، ہمارے حال پر، ہمارے گھر بار پر، ہمارے وطن عزیز پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر، بیوی بچوں پر، آل اولاد پر۔ یا اللہ، سب پر تیری رحمت کی نظر چاہیے، تیری رحمت کی نظر چاہیے، تیری رحمت کی نظر چاہیے۔ یا خدا میری جھولی بھر دے، یا خدا میری جھولی بھر دے، یا خدا میری جھولی بھر دے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رب کریم، ہمارے ہاتھ پر رحم کر، ہمارے آس پاس بلکہ ہم خود ہماری سب کی اصلاح کر دے، تیری حبیب کا سچا عاشق بنا دے، ایمان کی سلامتی مقدر کر دے۔ رضا کے وقت ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے مولا، ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں، اور ایسے جائیں دنیا سے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو، زبان میں کلمہ ہو اور تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ کرم کر ہماری دعائیں قبول کر لے، ہم گناہ گاروں کی دعائیں قبول کر لیں، کورونا سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے ہماری حفاظت پر، ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، برائیوں سے بچا، برائیوں سے بچانے کی بھی توفیق عطا فرما، نیکی کی توفیق دے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر بار کو نیک بنا دے، ہم سے تیری نافرمانی نہ ہو مولا، کرم کر دے اللہ، کرم کر دے، تیری نافرمانی نہ ہو، تجھے ناراض کرنے والا کام نہ ہو، ہماری قلم، ہماری زبان، ہمارا قدم تیری رضا کے مطابق اٹھے اور چلے، یہ تو کرتے مولا، تو قادر مطلق ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہم پر رحم و کرم، لطف و کرم فرما، ہمارے مریضوں کو صحت عطا کر، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، بے روزگاروں کو
حلال آسان رزق عطا کر یا رب کریم، جو اولاد والے نے اولاد کا سکھ عطا کر یا رب کریم، ہمیں بار بار حج کی اور عمرے کی سعادت عطا فرما، مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرما، مکہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرما، یا وطن عزیز کی حفاظت کر، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ جو عاشقان رسول صحافی حضرات دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ جو ہم سب کے عزیز و اقارب دوست احباب صاحب کی جتنے بھی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا رب کریم سب کی بخشش کر دے، سب کی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، ہم آئے مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، یا الہی کر ایسی عنایت، آمین آمین، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی